بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی و جناب شجاع الدین شیخ حسب معمول آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ تمام تعریفیں رب کائنات کو سزاوار ہیں کہ جس نے اس کائنات میں انسان کو پیدا کیا اور اسے علم کی دولت سے نوازا، اور ہزاروں درود و سلام ہوں اس خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، جن کے بعد اس کائنات میں کوئی نبی نہیں آنا، جو اللہ کے آخری نبی اور آخری فرستادہ بنا کر بھیجے گئے اور جنہوں نے ہماری تربیت فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ہر پہلو ہمارے لیے مشعل راہ ہے، چونکہ قرآن حکیم نے اسے ہمارے لیے نمونہ قرار دیا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہی ہمارے پروگرام کا موضوع ہے، سیرت النبی کا۔ پچھلا پروگرام جو ہے وہ آپ نے جو ملاحظہ فرمایا وہ 455واں پروگرام تھا، اور وہ ریکیپ سے شروع ہوا تھا۔ ریکیپ میں 3 نقطے جو زیر بحث آئے تھے، جس میں علم نافع، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی، آپ نے سکھایا ہمیں کہ علم نافع کی دعا سکھائی ہے۔ دوسرے جو ہے حلف الفضول کی بات ہوئی تھی، اور تیسرے جو ہے وہ خدمت خلق کے حوالے سے گفتگو شروع ہوئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیسے گا، پھر وہ معاملہ بڑھتے بڑھتے علم نافع تک پہنچا، اور پھر ہمارے سماجی معاملات میں۔ اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ سیرت کا پروگرام ہے تو اگر سماج میں یا معاشرے میں یا سوسائٹی میں اس حوالے سے کوئی تبدیلی محسوس نہیں ہوتی اور ہم اپنا رول پلے نہیں کرتے، تو پھر ہم بھی مجرم ہوں گے اور جواب دیں گے۔ ہر آدمی جو جہاں ہے اسے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق جو ہے اپنا کردار جو ہے ادا کرنا چاہیے۔ میں بول سکتا ہوں، بول کے کروں گا، آپ کر سکتے ہیں کر کے کی، جو جہاں بھی ہے اپنے اپنے کام۔ تو اس پر بات ہوئی تھی، تو چلتے وقت تو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ شجاع صاحب نے جو ہے وہ ہدیہ کی تھی، اور وہ یہ تھی کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان عورت اور مرد پر فرض ہے، علم دین حاصل کرنا فرض ہے۔ اب اس سے کچھ لوگ یہ مراد نکال سکتے ہیں، بھائی علم دین حاصل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی مفتی بن جائے، ہر آدمی مفسر ہو جائے، ہر آدمی محدث ہو جائے، ہر آدمی فقیہ ہو جائے۔ ایسا نہیں ہے۔ بنیادی نوعیت کی تعلیم حاصل کرنا جو ضروری ہے وہ ہر آدمی کے لیے ضروری ہے۔ اس کے بعد مجھ سے مراد یہ ہے کہ جس شعبہ زندگی سے ہم تعلق رکھتے ہیں، اس شعبہ زندگی میں اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، دین کیا کہتا ہے، اتنا علم دین حاصل کرنا ہر آدمی کے لیے ضروری۔ اگر میں تاجر ہوں تو شعبہ تجارت میں اسلام کیا ہماری رہنمائی کرتا ہے، اسے حاصل کرنا میرے لیے ضروری ہے، تاکہ میری تجارت جو ہے وہ اسلامی تجارت بنے۔ ایسی ہی باتیں کچھ پچھلے پروگرام میں ہوئی تھی۔ شجاع صاحب کی طرف ریکیپ کے لیے چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج؟ الحمدللہ، میرے آپ خیال خیریت سے ہیں؟ ہے ہاں، اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ۔ علم کے حوالے سے حدیث مبارک غالباً ہم نے یہی ساری گفتگو کی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ جی ڈاکٹر صاحب، پچھلے پروگرام میں بس وہ ریکیپ کا ایک نقطہ ہی ہم نے شروع کیا اور پروگرام ختم ہو گیا۔ اب ہمارے اختیار میں نہیں نا، ہم کیا کریں، بات چلتی ہے تو پھر دور تلک جاتی ہے۔ جی، تو علم نافع پر ہم نے کلام کیا، اور پھر ہم نے بات کی کہ انسان کی اپنی زبان کی اہمیت اس قدر زیادہ ہے۔ اللہ نے اس بات کا اہتمام فرمایا کہ رسولوں کو جب بھیجا تو ان کی قوم ہی کی زبان میں اور وہ کلام زبان کو اللہ کرتے۔ کی نشانی قرار دیا جی گیا۔ بالکل بالکل، سورہ روم میں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کا ذکر کیا، اس میں زبان کو بھی اور زبان کی لہجے اس کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی نشانی قرار دیتا ہے۔ تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کا اہتمام کیا کہ جب رسولوں کو اقوام کی طرف بھیجا یا منتخب فرمایا تو انہی قوموں میں سے ہوا کرتے تو انہی کی زبان میں کلام کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم بھی دی، اور اس طرح ہمیں سمجھایا کہ کسی اور علاقے کے لوگوں کو اور زبان بولنے والوں کو جب دین کی تعلیم دینا مقصود تھی، تو ایک صحابی صاحب نے فرمایا کہ تم عبرانی زبان کو سیکھ لو تاکہ ان کو تم دعوت دے سکو، یا زبان کے بولنے والوں کو دعوت دے سکو۔ پھر ہم نے اپنے نظام تعلیم پر یوں کلام کیا کہ ہمارا ایک بہت بڑا المیہ یہ ہو گیا کہ ہم نے ایک زبان کی سیکھ لینے کو سمجھا کہ یہ تعلیم ہے، حالانکہ علم الگ شے ہے، زبان کا آنا کسی اور زبان کا آنا ایک الگ شے ہے، بالکل فائدہ مند بات ہے۔ لیکن دنیا کی اقوام کی مثالیں ہمارے سامنے کہ انہوں نے اگر دنیاوی ترقی کی ہے تو وہ اپنی زبان میں علم کی تعلیم لینے اور دینے سے کی ہے۔ اور یہ کوئی تاریخ کی بات نہیں، حاضر حال کی بات ہے۔ ہم نے چائنا کی بات کی ہے، جرمنی کی بات کی ہے، کوریا کا ذکر ہم نے کیا، اینڈ سو آن۔ پھر ہم نے بات کی کہ آج دنیا میں ایکسپلوژن آف نالج تو بہت ہو گیا، ہم اپنی نسل میں دیکھتے ہیں تو ہمارا کوانٹٹی آف نالج تو بہت بڑھ گیا، اور ہم اپنی پچھلی جنریشن کو دیکھتے ہیں تو ان کا کوانٹٹی آف نالج ہماری نالج سے خاصا کم تھا۔ لیکن ہم ان میں اقدار کو دیکھتے ہیں، ویلیوز کو دیکھتے ہیں،
کردار کو دیکھتے ہیں، سادگی کو دیکھتے ہیں، حلال حرام کی تمیز کو دیکھتے ہیں، اور مروت کو دیکھتے ہیں، قناعت کو دیکھتے ہیں، صبر کو دیکھتے ہیں، ایثار کو دیکھتے ہیں، شکر کی روش کو دیکھتے ہیں. اس پر ہم نے کلام کیا. پھر اگلی بات یہ تھی کہ علم جو ہے وہ ڈگریز کے مل جانے کا نام نہیں ہے، یہ کسی اور شے کا نام ہے. پھر وہ علم جو اللہ کو مطلوب ہے، جس کا نتیجہ بھی اچھا نکلے گا، نفع والا نکلے گا، وہ علم وہ ہے جو اللہ کی خشیت بندے میں پیدا کرے، اللہ کی معرفت بندے میں پیدا کرے. پھر ہم نے یہ بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی وہی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، اس کے پہلے ہی جملے میں ارشاد فرما دے کہ اقرا ضرور کرو، پڑھو ضرور، مگر بسم ربک، اپنے رب کے نام کے ساتھ. آج ان علوم و فنون کو اگر مسلمان نہ کیا گیا تو آپ ہم دیکھ رہے ہیں، ہم نے مثال دی تھی کہ بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، ویل ایجوکیٹڈ ہیں، ویل ورسڈ ہیں، باہر کی بڑی بڑی یونیورسٹیز سے فارغ التحصیل ہیں، مگر بڑے فراڈ کرنے والے، لوٹنے والے، ہڑپ کرنے والے مال کو، قوموں کو بیچ کھانے والے. کیوں آخر؟ اس لیے کہ وہ ایک آنکھ کھلی ہوئی ہے مادی علوم کے حوالے سے، عصری علوم کے حوالے سے، اور دوسری آنکھ جو روحانیت والی ہے، علم وحی والی ہے، علم ہدایت والی ہے، وہ آنکھ بالکل بند ہو گئی. تو کرنے کا کام ہے کہ ان علوم کو مشرف با اسلام کرنے کی کوشش کی جائے، اور اس کے لیے دین کا بنیادی علم تو سب کو دیا جائے. تعلیمی اداروں کی میں بات کر رہا ہوں. پھر ایک فیز آتا ہے اسپیشلائزیشن کا، وہ اسپیشلائزیشن میں لوگ جائیں، لیکن جب پیچھے کردار علم وحی کی بنیاد پر بنے گا، ایک سوچ و فکر علم وحی کی بنیاد پر بنے گی، ایک رویہ خوف خدا کے نتیجے میں سامنے آئے گا، تو اب یہ سارے علوم مشرف با اسلام ہو کر واقعتاً انسانیت کے لیے نفع کا باعث بنیں گے. یہ شجاع صاحب نے جو ایک گفتگو کی، جب یہ گفتگو کرتے ہیں تو میرے دماغ میں جو ہے نا چلنا شروع ہو جاتا ہے بہت سی چیزیں. کہتے ہیں کہ صاحب نالج بہت ہمارے پاس جو ہے وہ انفارمیشن، معلومات، ہمارے پاس علم بہت ہے، علم بہت ہے، معلومات جو ہے وہ نالج نہیں ہوتی، اسٹوریج ہے. یہ تو ساری اسٹوریج معلومات جو اسٹوریج ہے. اب آج کوئی گوگل بھی ہے، کتابیں بھی ہیں، نیٹ بھی ہے، ہر بچے کے پاس ڈھیر لگا ہوا، اتنا ڈھیر کہ اگر وہ اس میں داخل ہو جائے خود غائب ہو جائے گا. نالج وہ ہے، سارا علم ہی علم ہے اس کے پاس. یہ ہے انفارمیشن، یہ نالج نہیں ہے. اصل نالج یہ ہے کہ اس انفارمیشن کا کمپیئر کر کے ایک دوسرے سے اس کے منطقی نتائج نکالنا، کسی نتیجے پر پہنچنا، اس نتیجے کو اپنے پرسپشن، اپنے ادراک کا حصہ بنانا، یہ نالج ہے. ہم صرف معلومات جمع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم پڑھے لکھے لوگ. ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں. پڑھے لکھے کا مطلب ہے اس کے نتیجے میں کوئی رزلٹ نکالنا اور اس پہ قیام کرنا کہ اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے اور اسے اپنا ادراک بنا لینا. بالکل یہ علم ہے، یہ نالج ہے. بک شیل میں کتابیں سجا لینے کا نام علم نہیں ہے. ڈگری کا مل جانا اس کا نام فقط علم نہیں ہے. جی. اور میں نے 64 جی بی کا کارڈ لگا لیا، میں نے 128 جی بی کی ہارڈ ڈرائیو استعمال کر لی، اس کا نام علم نہیں ہے. آج ہم اسی پہ مطمئن ہیں، آج ہم اسی پہ خوش بہت نالج ہے. نالج نہیں ہے، یہ تو اسٹوریج ہے. اور ہمیشہ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم چیزیں اسٹور کر کے رکھتے ہیں بہت زیادہ، اور وہ جب آگے کی طرف رہنے کی ایک جوہر میں اگر ہم پانی جمع کر کے رکھ لیں تو کچھ دن کے بعد وہ بدبو دینے لگتا ہے. یہ ہمارا اسٹور کیا ہوا علم جو ہے یہ بدبو دے رہا ہے. بہرحال اس کو نافع بنانے کی ضرورت، نافع بنانے کے لیے اس کا بہاؤ ضروری ہے. بہاؤ کے لیے اس کو کسی نتیجے پہ نکال کے ایک پرسپشن بنا کے آگے بڑھانا ضروری ہے اس کا. ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے معاف کیجیے گا، پچھلے پروگرام میں جس صدی شریف کا ذکر آیا اور آج انٹرو میں بھی آپ نے جس کی توجہ دلائی، اس کے بارے میں مسکنسیپشن لوگوں کا آپ نے اشارہ بھی کیا. میں چاہتا ہوں تھوڑا اس پہ کلام ہم کر لیں. تو حضور نے فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. اور جب مسلمان کا تو مرد اور عورت دونوں اس میں شامل ہیں. اب کون سا علم؟ تو اس کی وضاحت پچھلے پروگرام کے اختتام پر بھی کی گئی تھی اور آپ نے بھی ابھی بیان فرمائی، لیکن میں چاہتا ہوں اس کی تھوڑی وضاحت ہو جائے. دین کے بنیادی علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. اب بنیادی علم سے کیا مراد؟ کچھ تو عقائد ہیں ہمارے، عقائد کے فوراً بعد عبادات شروع ہو جاتی، نماز، اور نماز سے قبل طہارت کے معاملات ہیں. تو یہ تو ہر ایک کے لیے فرض ہے، سب کے لیے ہے. عقائد کا سیکھنا، ہمارے دین کے بنیادی ایمانیات کے تقاضے ماننا، کن چیزوں کو ماننا ہے، عقائد کا معاملہ. پھر عبادات. اچھا عبادات میں سے کچھ مجھ پر لاگو ہوں گی، کچھ شاید نہ ہوں، یا کچھ پر ساری لاگو ہوں گی، کچھ پر کچھ لاگو نہیں ہوں گی. مثلا نماز تو ہر ایک پر لاگو ہوگی، ہر مسلمان جو کہ بالغ ہو گیا اور مسلمان ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، نماز فرض ہے اس پر. خاتون ہوگی تو مخصوص ایام آئیں گے، ان دنوں میں نماز اس کو ادا نہیں کرنی. زکوٰۃ ہر ایک پر نہیں ہے. اب اگر میں صاحب نصاب ہو گیا تو مجھ پر زکوٰۃ سے متعلقہ علم حاصل کرنا فرض ہو جائے گا. اس میں بھی زکوٰۃ کے سارے مسائل کا سیکھنا فرض نہیں ہے. زکوٰۃ تو ان لوگوں کے لیے بھی جن کی کارپوریٹ کمپنیز ہیں، زکوٰۃ ان کے لیے بھی جن کا پارٹنرشپ کا بزنس ہے،
زکوٰۃ ان کے لیے بھی کہ جن کے پاس مویشی بھی موجود ہیں، لیکن زکوٰۃ اس پر بھی ہے کہ جس کے پاس کیش اور زیور وغیرہ موجود ہے۔ تو میرا معاملہ اتنا ہے تو یہ علم حاصل کرنا، بھائی یہ کیش ہے، کیش ایکویلنٹس ہیں، زیور وغیرہ وغیرہ وغیرہ، شیئرز وغیرہ، اس پر زکوٰۃ کتنی بنتی، یہ حاصل کرنا مجھ پر فرض ہو جائے گا۔ میرے پاس مویشی نہیں ہے تو اس کا علم حاصل کرنا میرے لیے فرض نہیں ہوگا۔ میری کمپنی نہیں ہے، میری پارٹنرشپ کا بزنس نہیں ہے تو اس کا علم حاصل کرنا فرض نہیں ہوگا۔ اور میرے پاس مال ہی نہیں ہے تو میرے پر کچھ بھی زکوٰۃ سے متعلق علم حاصل کرنا فرض نہیں ہوگا۔ روزہ ہر سال ماہ رمضان میں روزے رکھنا فرض ہے، میں بالغ ہو گیا، مجھ پر روزہ فرض ہو گیا۔ اب روزہ کن باتوں سے فاسد ہو جاتا ہے، مکروہ ہو جاتا ہے، ان باتوں کا علم حاصل کرنا مجھ پر لازم ہے۔ حج پر آ جائیں، ہر ایک پر فرض بھی نہیں۔ زندگی میں ایک مرتبہ صاحب استطاعت، اچھا جب فرض ہو گیا اب مجھے جانا ہے، اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ ابھی تو بہرحال اس وقت عالمی وبا کا معاملہ تو بہت ہی محدود تعداد میں ہو رہا ہے، اللہ حالات کو بہتر بنائے، حرمین شریفین کی زیارت ہم سب کو عطا فرمائے، اللہ حج اور عمرے کا سفر مجھے آپ کو ہم سب کو نصیب فرمائے۔ بہرحال ایک بندہ صاحب استطاعت ہو گیا، اللہ نے فضل فرمایا، اب حج ادا کرنے جانا ہے اس نے، اب اس پر حج کے ارکان اور حج کے مناسک کہ ادا کرنے کا علم حاصل کرنا فرض ہو جائے۔ اچھا اس میں بھی دلچسپ بات ہے، بہت باریک مسئلے بھی ہوتے ہیں اور کوئی مسئلہ ایسا ہوتا ہے جو لاکھوں میں ایک کو پیش آتا ہے، تو وہ مسئلے حاصل کرنا فرض نہیں ہے۔ بڑے بڑے ارکان کیا ہیں، مناسک کیا ہیں، کیسے ادا کرنا ہے، کن باتوں کا خیال رکھنا ہے، یہ 1 گھنٹے کی پریزنٹیشن میں بھی کام ہو جاتا ہے۔ یہ ایک کتابچے کے مطالعے سے اور صاحب علم سے کسی سے بنیادی نشست لے کر بھی پورا ہو جاتا ہے۔ ہاں جی وہ فلاں ہو گیا تو کیا ہوگا، فلاں، بھائی آپ تکلف نہ کریں، اگر فلاں کو فلاں مسئلہ پیش آ جائے گا تو علماء موجود ہیں، وہ ان سے معلوم کر لے، معلم ہوتے ہیں ساتھ، ختم۔ تو حاصل کلام یہ عبادات کا میں نے ذکر کیا، زکوٰۃ ہر ایک پر نہیں، جس پر لاگو ہو جائے گی وہ علم حاصل کر لے، اس کا فرض ہو جائے گا۔ اسی طرح میں شادی شدہ ہو گیا الحمدللہ، تو اب ایک شوہر کے ذمے کیا ہے، مجھے حاصل کرنا پڑے گا۔ میں اللہ نے مجھے اولاد عطا فرمائی تھی، باپ کے ذمے کیا ہے، مجھے معلوم کرنا پڑے گا۔ میں کاروبار کرنے بیٹھ گیا مارکیٹ میں جا کر، اگر سیدنا عمر کا دور ہو رضی اللہ عنہ، کوئی نئی دکان کھلتی ہوئی نظر آتی، فرماتے بھائی تم نے حلال حرام کے مسائل سیکھے؟ نہیں جی، بند کرو پہلے سیکھو پھر بیٹھو۔ ہمارے ہاں تو بھائی ہر آدمی جو ہے وہ ایک پورا شاپنگ مال کھول کے بیٹھتا ہے، میگا مال کھول کے بیٹھتا ہے، اور اسے ٹکا کچھ نہیں پتا ہوتا ہے سوائے اس اکنامکس کے کہ یہ پیسے کو ملٹیپلائی کیسے کرنا ہے اور راتوں رات ایک مال سے دوسرا مال کیسے بنانا ہے۔ مال سے دونوں مال ہیں، اردو والا مال اور اردو والا مال بھی، انگریزی والا مال بھی۔ ایک وقفہ لیتے ہیں پھر آ کے بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ناظرین، وقفے کا پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ دیکھیے وقفے سے پہلے بات ہو رہی تھی جو ہنسی مذاق ہو گیا، ہنسی مذاق اس لیے ہو گیا کہ ظاہر پروگرام میں تھوڑا ہلکا پھلکا پن بھی باقی رہنا چاہیے۔ آپ کہیں گے یہ ہمیشہ جو ہے وہ نصیحتیں کرواتے رہتے ہیں، میں کر تو سکتا نہیں، اس قابل تو ہوں نہیں، کرواتے رہتے ہیں نصیحتیں ہمیشہ۔ نصیحتوں کی بات نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہنسی مذاق تو اپنی جگہ ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ کسی آدمی کو تجارت کے بنیادی اصول سیکھے بغیر کاروبار کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ میری طرح نہیں، ہر آدمی دکان کھولی اور بیٹھ گیا اور بیچنا شروع کر دیا۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ دین کا بنیادی علم حاصل کرنا فرض ہے، معاف کیجیے گا۔ تو اسی طرح اگر ایک کاروبار میں شروع کرنے لگا ہوں تو میں معلوم کر لوں اس کے بارے میں، ٹھیک ہے، اور پھر وہ مفتیان کرام ہوتے ہیں علماء جو پورے دین کا علم باقاعدہ حاصل کرتے ہیں تاکہ جس کا جو مسئلہ پیش آئے گا وہ اس کی رہنمائی کر دیں۔ ایک جماعت ہونی چاہیے ایسی، سورہ ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو یہ علم جانتی ہے، ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جس کا کام ہی صرف تبلیغ کرنا اور لوگوں کو بڑھانا ہو، لیکن اس کا مطلب نہیں کہ میں بریز ہوں، مجھے بھی اپنی کیپیسٹی میں تبلیغ کرنی ہے۔ بالکل، اس کو اگر تھوڑا سا ٹیکنیکل سائٹ پہ لے جائیں تو ایک فرض عین کا معاملہ ہوتا ہے، ایک فرض کفایہ ہے۔ تو جو بنیادی علم ہے نا وہ فرض عین ہے۔ اگر مطلب الحمدللہ میں مسلمان تو عقائد کا علم ہے، نماز فرض ہو گئی تو طہارت اور نماز سے متعلق علم ہے، حج کی فرضیت آ گئی تو حج کے مناسک کا علم ہے، یہ فرض عین ہو جاتا ہے جب میں اس معاملے میں آ گیا ہوں۔ ایک یہ پورے دین کا علم حاصل کرنا یہ فرض کفایہ ہے، امت میں سے کچھ افراد کر لیں گے تو فرض امت کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ اب جس کو ضرورت پیش آئے گی وہ ان سے کوشچن کرے گا اور معلوم اپنی تسلی کر لے گا۔ میں یہاں اپنے بارے میں بھی عرض کر دوں، ظاہری بات ہے اس معروف معنی میں تو نہ مفتی ہے نہ کچھ اور، تو ہمیں بھی جب ضرورت پیش آتی ہے، ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں مفتی حضرات ہیں، ہم ان سے مسئلہ پوچھ لیتے ہیں۔ کچھ ہم ایسی مفتیان کرام کی اور مختلف دارالفتاء کی ویب سائٹس ہیں ان سے استفادہ کرتے ہیں، اور جو قریبی ہمارے اہل علم حضرات ہیں ان سے مشورہ لیتے ہیں، ان سے مسئلہ معلوم کر لیتے ہیں۔ تو یہ ہر ایک مسلمان نے کرنا ہے۔ تو ایک فرض عین والی بات ہوگی، فرض کفایہ۔ اب یہاں مجھے خیال آیا
کہ بھارت امت کا ایک بہت بڑا حصہ خواتین پر مشتمل ہے، جی تو ان کو بھی زیر گفتگو لانا چاہیے۔ تو عقائد کا معاملہ مرد کے لیے بھی، عقائد کا معاملہ عورت کے لیے بھی، ظاہر ہے۔ نماز کا معاملہ مرد کے لیے بھی، نماز کا معاملہ عورت کے لیے بھی، اسی طرح طہارت کے معاملات مرد کے لیے بھی، طہارت کے معاملات عورت کے لیے بھی۔ عورت کے لیے ذرا کچھ زیادہ معاملات بھی آ جائیں گے، وہ پاکی ناپاکی کے ایام اور اس تعلق سے، ٹھیک ہے۔ روزے کا معاملہ آئے گا تو مرد کی طرح عورت کو بھی سیکھنا ہوگا۔ اب ہماری خواتین کا ایک بالکل ویلڈ سوال ہوگا، ہم کیا کریں جناب؟ مردوں کو تو مساجد اویلیبل ہے، مرد تو فلاں جگہ جا کے پوچھ سکتے ہیں، 2 دن بھر مفتی مل جاتے ہیں۔ جی۔ تو یاد رکھنا چاہیے کہ ایک مرد کی ذمہ داری ہے اس سے متعلق جو خاتون ہے اس کی دینی تعلیم کا بندوبست کرنا اس مرد کے ذمہ فرض ہے۔ بیٹی ہے تو باپ اس کی تعلیم کا بندوبست کرے، خود پڑھا دے، کسی سے پڑھوا لے، گلی محلے میں جہاں ممکن ہو۔ اب تو کم سے کم پاکستان تو بانجھ نہیں ہے نا اس معاملے میں، اور بہت سے مسلم معاشرے جہاں مدارس ہوتے ہیں، خواتین کے لیے الگ انتظام ہوتا ہے، کہیں کہیں مساجد کے ساتھ، جیسے ہمارے قرآن اکیڈمیز کا سلسلہ ہے تو خواتین کا باپردہ شرکت کا، کچھ علماء کرام کی مجالس ہوتی ہیں جن میں خواتین باپردہ شرکت کر لیتی ہیں، تو باپ خود پڑھائے، سیکھے، پڑھائے یا انتظام کروائے۔ شوہر ہوں تو بیوی کی ذمہ داری مجھ پر ہے۔ بیٹا ہوں اور ماں نے دین کا علم حاصل نہیں کیا اور اگر والد صاحب نہیں ہے اور انتظام نہ کر سکے تو جو بنیادی بات ہے ماں تک پہنچانے کی ذمہ داری بیٹے ہونے کے ناطے مجھ پر آئے گی۔ اسی طرح بہن ہے اور میرے والد نہیں ہیں تو بھائی کی ذمہ ہے۔ یہ جو 4 امیڈیٹ خواتین رشتہ دار ہیں، ماں ہے، بیوی ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، تو ان کے ساتھ جو منسلک مرد ہے اس کا ذمہ ہے کہ وہ ان کی دینی تعلیم کا بندوبست کرے۔ یہ جو مردوں نے اپنے آپ کو ایک حصہ تو ان کو پتہ ہے کہ ہم قوام ہیں، ہم حاکم ہیں، ہم نگران ہیں، ہمیں اپر ہینڈ ملا، ہمیں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک درجہ اوپر رکھا، اتنا تو مردوں کو یاد ہے۔ یہ بھول گئے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک تم میں سے راعی نگہبان ہے اور اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ باپ ہے تو اولاد کے بارے میں سوال ہوگا، شوہر ہے تو بیوی کے بارے میں سوال ہوگا۔ کیا بھول جاتے ہیں مرد کہ قرآن کہتے ہیں سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو جیسے آپ نے ترجمانی کی تھی حدیث کی، حدیث میں لفظ تو مسلم ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر فرض ہے، لیکن دونوں شامل ہیں، اور آپ نے ترجمانی بالکل صحیح کی ہے کہ دین کا بنیادی علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد پر بھی لازم ہے، ہر مسلمان عورت پر بھی لازم ہے۔ بنیادی علم کی ہم نے وضاحت کر دی، اور عورتوں کے تعلق سے جو مرد اس کے ساتھ جو عورت منسلک ہے اس کے تعلق سے دین کی بات اس تک پہنچانے کا وہ ذمہ دار ہے، خود سیکھ کر سکھائے، پڑھائے یا کوئی انتظام کرے، ورنہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہ ہوگا۔ اور جیسے شجاع صاحب نے بائیفرکیٹ کیا نا، 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، یہ اصل میں 2 حصے، ایک تو وہ ہے جو لازم علم ہے، حاصل کرنا ہے، فرض عین کہتے ہیں اسے، نماز ہے، روزہ ہے، عقائد ہیں، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اس کا علم تو ہر مسلمان کو حاصل کرنا ضروری ہے، اس حد تک کہ وہ اپنے فرائض ادا کر سکے۔ دوسرا ہے علم کفایہ۔ ہمارے ہاں ایک غلط فہمی یہ ہے کہ دنیا کے جتنے علوم ہیں، یہ جو کامرس ہے اور جو آڈیٹنگ پڑھا رہے ہیں اور جو کمیونیکیشن پڑھا رہے ہیں اور جو سوشیولوجی پڑھا رہے ہیں اور جو ہے وہ LLB میں لاء پڑھا رہے ہیں، سائیکالوجی پڑھا رہے ہیں، سوشیولوجی، فلسفی، یہ سارے علم جو ہیں دنیاوی، یہ دنیاوی علم نہیں ہیں۔ ہر آدمی کا فلسفی ہونا، ہر آدمی کا سائنسدان ہونا، ہر آدمی کا سوشیولوجسٹ ہونا، ہر آدمی کا اکنامکسٹ ہونا ضروری نہیں ہے۔ یہ فرض کفایہ ہیں، یہ سوسائٹی انہی علوم سے چلتی ہے، تو ان کا حاصل کرنا بھی دینی فریضہ ہے۔ بلکہ ہم نے کسی پروگرام میں بات کی تھی، آپ کو یاد بھی آئے گا اور آپ کے چہرے پہ مزید مسکراہٹ بھی آئے گی، جب امام غزالی نے یہ فرمایا رحمۃ اللہ علیہ، یاد آ گیا کہ جو حجام کا علم ہے نا، باربر کا حجام کا فرض کفایہ ہے، فرض کفایہ ہے۔ اس حد تک بھی معاملات میں مسلمان دوسروں کے محتاج نہ ہوں تو مسلمانوں کے درمیان میں کچھ لوگوں کا اس علم کا سیکھنا فرض کفایہ کے درجے میں ہوگا۔ حجام ہونا، ہیئر ڈریسر ہونا فرض کفایہ ہے، اور اس لیے ضروری ہے کہ اگر مسلمان حجام نہیں ہوگا تو غیر مسلم حجام جو ہے اسے خط بنانے اور داڑھی منڈانے کے علوم نہیں پتہ ہوں گے، یعنی اس کی حرمت کا نہیں پتہ ہوگا، حرمت کا نہیں پتہ ہوگا اسے، اس لیے ضروری ہے سیکھنا۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ کی بات سے مجھے ایک اور خیال آیا، ہم نے تو ابھی بہت بنیادی بات کی ہے کہ فرض ہے، فرض عین ہے دین کا بنیادی علم حاصل کرنا، عقائد کی بات آ گئی، عبادات کی بات آ گئی، اس سے آگے بھی تو چلے۔ قرآن کہتا ہے، اور ہم نے معاش کی بات بھی کی تھی، حلال حرام کی تمیز کی بھی، حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم رزق حلال کمانا
कसबुल हलाली फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम, कसबुल हलाली फरीदतुन बादल फराइज, बादल फराइज। रिज़्क़ हलाल कमाना एक फ़र्ज़ है दीगर फ़राइज़ के बाद। तो हलाल कमाने के तरीक़े पता हों तो साथ साथ हराम क्या होता है ये भी पता हो, ताकि मैं हराम से बचूं। अब मुझे ये भी पता करना है, ये भी मालूम करना है, ये बात भी सीखनी है कि अल्लाह ताला और उसके रसूल ने किन बातों से मना फरमाया। सूद से मना फरमाया, रिश्वत से मना फरमाया, कम तोलने से मना, कम तोलने से मना फरमाया, बेहयाई से मना फरमाया, ज़ख़ीरा अंदोज़ी से मना फरमाया, दूसरों की कमज़ोरी का फ़ायदा उठाकर बेवकूफ़ बनाने से लूटना, बेवकूफ़ बनाकर धोखाधही से मना फरमाया। जज़ाकल्लाह खैर। ये भी तो मालूम करना फ़र्ज़ के दर्जे में, वरना मैं हराम में मुब्तला हो जाऊँगा, मैं अल्लाह ताला की नाफरमानी कर जाऊँगा। फिर अखलाकियात के मैदान में आ जाएँ, माँ बाप के साथ उससे सलूक की बात है, पड़ोसियों के साथ उससे सलूक की बात है, रिश्तेदारों के साथ उससे सलूक की बात है। अखलाकी मैदान में हसद से बचने की बात है, तकब्बुर से बचने की बात है, इसी तरह जो है वो चुगली करने से बचने की बात है, ग़ीबत करना इससे बचने की बात है। ये भी बुनियादी तालीम दीन की, ये कोई बहुत स्पेसिफिक नौइयत की चीज़ें नहीं, ये बुनियादी रवैयों की तालीम है। मालूम हुआ कि इल्म दीन का हुसूल इसका तकादा है मुसलसल करने का, ताकि मुझे मालूम होता जाए किन बातों का अल्लाह और उसके रसूल अलैहिस्सलाम ने मुझे हुक्म दिया मुझे बचा लाना है, और किन बातों से अल्लाह और उसके रसूल अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया। फिर एक और बात, क्या हमारे फ़राइज़ नमाज, ज़कात, रोज़ा, हज तक ख़त्म हो जाते हैं? ना जी ना, हम नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। अब ख़त्म नबूवत के बाद दीन की दावत का काम करना हमारे ज़िम्मे फ़र्ज़ है। हाँ, आलिम होना, मुफ्ती बनना फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन दीन का दाई बनना अपनी इस्तिताअत के मुताबिक, अपनी इस्तिताअत के मुताबिक, जितनी अपनी हैसियत और अपना शोबा है उसके मुताबिक। जी। और एक और बात भी है, बात से बात निकलती है, हमें बाद औक़ात पता नहीं होता कि हमारी इस्तिताअत है कितनी। मैं सच्ची बात अर्ज़ करूँ, जब हमने अपने गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज कराची से हम पास आउट हुए थे, तो जब फर्स्ट ईयर की फ़र्स्ट क्लास से हमारी पहला दिन था, तो हमारे एक बड़े बुज़ुर्ग उस्ताद थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, तो कुछ बाल थे, तो कहा मियाँ तिलावत करोगे तुम? सर इंशाल्लाह करेंगे, लेकिन बस इतनी इजाज़त दीजिएगा कि हम टेबल के पीछे खड़े होकर करेंगे। आप समझ गए होंगे। वो टेबल आगे से कवर्ड थी कि सर वो टांगे कांपेंगी, तो 100 लोगों के सामने तिलावत करना ज़रा मुश्किल होगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो तिलावत भी हुई। फिर अल्लाह ताला ने मवाक़ि अता फरमाए। फिर डॉक्टर इसरार साहब हमारे उस्ताद, अल्लाह उन पर अपनी रहमत नाज़िल फरमाए। फिर QTV का सिलसिला शुरू हो गया, फिर जुम्मे का खुतबा शुरू हो गया। अब बाज़ लोग कहते हैं हमारी टांगें कांपना शुरू हो जाती। तो कहने का मतलब है कि अगर हम 25 साल पहले देखें या 30 साल कम बेश कर लें या 28 साल, तो हमारी टांगें कांपती थी, लेकिन हमें नहीं पता था कि अल्लाह इतनी तौफीक अता फरमाएगा, अल्लाह यहाँ तक भी लेकर आएगा कि हम जुम्मे का खुतबा दे रहे होंगे। हमें अंग्रेज़ी नहीं आती थी जनाब, थोड़ी बहुत, हम पीरे स्कूल से पढ़े हुए, तो थोड़ी अंग्रेज़ी भी सीखी। तब अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान से बाहर जाते तो अल्लाह अंग्रेज़ी में भी खिताब की सहूलत भी अता फरमा देता है, तौफीक भी दे देता है। अर्ज़ ये करना चाह रहा हूँ, आपने बड़ा अच्छा जुमला इरशाद फरमाया, अपनी इस्तिताअत के मुताबिक। लेकिन डॉक्टर साहब हमें हमारी इस्तिताअत का पता ही नहीं होता। असल में कंसल्टेंसी भी नहीं होती ना। हर आदमी के अंदर एक क्रिएटिव आदमी बैठा हुआ होता है, हर आदमी के अंदर एक ताकतवर आदमी बैठा होता है, हम उसे ट्रेस ही नहीं करते, हम ढूंढते, हम तो अपने बच्चों में नहीं तलाश करते कि यार इस बच्चे में टैलेंट क्या है। रोक टोक हर चीज़ पे डांटना, हर चीज़ पे डपटना, हर चीज़, इस तरह बच्चों का टैलेंट ख़त्म हो जाता है। उनका टैलेंट बाहर आने दीजिए। अगर वो गाते हैं गाने दीजिए उन्हें, ये बात बाद में तय कीजिएगा कि उन्हें क्या गाना है और क्या नहीं गाना है, लेकिन उन्हें गाने तो दीजिए, अल्लाह ने उन्हें लहन दिया है। बाद में उन्हें क़िरात पे लगा दीजिए, बाद में उन्हें नात पढ़ने पे लगा दीजिए, लेकिन उनको बोलने दीजिए, उनको करने दीजिए। वो शरारतें कर रहे हैं, उन्हें करने दीजिए। इन शरारतों के अंदर उनकी जो है कुछ टैलेंट छुपे हुए जो खुल के सामने आएंगे। और मुझे आप इजाज़त दीजिए, माफ़ कीजिएगा, यहाँ तो लोग बुराई के काम में शुरू में ज़रा दिल धक धक करता है, शुरू करते हैं, मतलब माफ़ कीजिएगा जिसने पहली मरतबा एग्ज़ाम में चीटिंग की थी ना, तो पहली मरतबा तो दिल धक धक कर रहा था उसका, दूसरी मरतबा थोड़ा, उसके बाद तो वो ऐसा चीटर बन गया, अल्लाह माफ़ करे। हाँ, वो फिर उसका असल में फिर प्रैक्टिस हो जाती है। जनाब, मैं अर्ज़ ये करना चाह रहा हूँ कि बंदे को पता नहीं था कि मैं इतना बड़ा चीटर बन सकता हूँ। उस नेगेटिविटी के काम में उसने अपने आप को लगाए रखा, तो वो चीटर बन गया। माफ़ कीजिएगा, अल्लाह का बंदा उसकी रज़ा के लिए, उसके खातिर अपने आप को लगाना चाहेगा तो अल्लाह आगे नहीं बढ़ाएगा, अल्लाह रास्ते बनाता है। जी, वल्लदीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना।
اللہ فرماتا ہے سورہ عنکبوت کی آخری آیت میں جو ہماری راہ میں کوشش کرتے محنت کرتے ہم اپنے راستوں کی ہدایت ان کو عطا کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بڑا پیارا مقام ہے، اللہ کی طرف جانے والا راستہ تو ایک ہے صراط مستقیم، اللہ کہاں کہاں سے مدد عطا فرمائے وہ بے شمار ذرائع ہو سکتے ہیں۔ اور یہاں حضور علیہ السلام کی وہ حدیث بہت قیمتی موٹیویشن اس میں ہے۔ حضور فرماتے ہیں علیہ السلام، اللہ فرما رہا، حدیث قدسی بخاری شریف میں حضور روایت کر رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے میرا بندہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے، میں بھی اسے دل میں یاد کرتا ہوں۔ میرا بندہ کسی مجلس میں مجھے یاد کرے، مجھ سے بہتر مجلس فرشتوں میں یاد کرتا ہوں۔ میرا بندہ ایک بالش تو میری طرف آئے، میں ایک ہاتھ بھر اس کی طرف آتا ہوں۔ میرا بندہ ایک ہاتھ بھر میری طرف آئے، میں 2 ہاتھ بھر اس کی طرف آتا ہوں۔ اور میرا بندہ چل کر میری طرف آئے، اللہ فرماتا ہے میں دوڑ کر اس کی طرف آتا ہوں۔ ارے ہمت تو پکڑے، اندر سے کیا کچھ نکلے گا we cannot imagine۔ اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کرتا ہے۔ ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں، پھر آگے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ناظرین۔ وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ آدمی کو اپنے ٹیلنٹ کا خود اندازہ ہونا چاہیے۔ ہم اپنی کنسلٹنسی خود نہیں کرتے، ہم اپنی بلکہ اس کو کاؤنسلنگ کہیں، کنسلٹنسی نہیں کاؤنسلنگ کہنا چاہیے۔ ہم اپنے بچوں کی کاؤنسلنگ نہیں کرتے، نہ استاد کرتا، نہ والدین کو پتہ ہوتا ان کے بچوں میں کیا کیا ٹیلنٹ ہے۔ استاد کو تو خیر پتہ ہی نہیں ہوتا کیا ہے، وہ تو جو آیا اس نے کلاس میں لیکچر ڈیلیور کیا اور وہ چلا گیا، ٹریس نہیں کرتے کہ کس میں کیا چیز ہے۔ اور جو شجاع صاحب نے بات کی بڑی اہم ہے کہ ہم کوشش اگر کریں کسی راستے پہ چلنے کی تو کامیابیوں کے راستے کھلتے جاتے ہیں۔ وہ ایک بڑی مشہور کہاوت ہے کہ اللہ شکر خورے کو شکر دیتا ہے۔ تو جو شجاع صاحب نے کہا بڑی اہم بات ہے کہ اگر ہم یہ کوشش کریں تو ہمارے راستے اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کرتا چلا جاتا ہے، وہ اپنے بندوں کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہے۔ یہی ہے نا؟ جی بالکل، حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں۔ تو دل کی بات ایک عرض کرتا ہوں میں آپ سے، ہم امتی ہیں نبی مکرم علیہ السلام کے، اور اللہ نے سب سے بڑا کام حضور کے ذمہ لگایا، اور حضور کے پردہ فرما جانے کے بعد یہ سب سے بڑا کام امت کے ذمے ہے۔ میں بخدا میں دل سے عرض کر رہا ہوں، بچے ہمارے بھی چھوٹے چھوٹے ہیں تو میں تو ان کو کہتا ہوں بیٹا بڑا کام کرنا ہے، بڑا سوچنا ہے اور بڑا کام کرنا ہے، چھوٹے کام نہیں کرنا ہے ہم نے۔ چھوٹے کام سے میری مراد کیا کہ میں 1 لاکھ روپے کمانے کے قابل ہو جاؤں بس، 2 لاکھ روپے کمانے کے قابل ہو جاؤں بس۔ میں تو دل سے اللہ نے ایک بات نکلوائی، اعتکاف کی حالت میں ایک درس کا سلسلہ تھا، تو ہم نے کہا ہم اپنے بچوں کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں؟ 5 لاکھ پر منتھ کما لے گا، 10 لاکھ پر منتھ کما لے گا، دیٹس اٹ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے سیدنا علی سے فرمایا کہ علی اگر تمہاری وجہ سے ایک شخص ہدایت کی طرف آ جائے تو یہ تمہارے لیے 100 سرخ اونٹوں سے زیادہ قیمتی۔ سرخ اونٹوں سے۔ سرخ اونٹ کیا ہے؟ آج کی بڑی کوئی گاڑیاں، پجیرو، پریڈو، نہیں اس سے بھی زیادہ بڑی لیموزین، جو یو نیم اٹ نا، اس لیول کی بات سوچیں۔ 100 سرخ اونٹ ایک طرف، اور ایک شخص تمہاری وجہ سے علی ہدایت کے راستے پر آ جائے، اس سے زیادہ بہتر ہے کہ تمہارے پاس 100 سرخ اونٹ۔ تو اللہ نے دل سے بخدا وہ تو اللہ نکلواتا ہے، ہماری کیا اوقات کہ ہم کو بات بیان کر سکیں۔ تو دل سے بات نکلی کہ بھائی ہم کیا سوچ رہے ہیں، ہمارے بچے 5 لاکھ پر منتھ کما لے تو سال کا کتنا ہو جائے گا؟ 60 لاکھ ہو جائے گا۔ 10 سال میں کتنا ہو جائے گا؟ 60-70 کروڑ کما لے گا۔ کتنے بنا لے گا؟ اتنا بنا دے گا۔ ارے یہ سوچو کہ میرا بیٹا 1 لاکھ لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے والا بن جائے، صحیح بات ہے۔ تو کروڑوں سرخ اونٹ ہو گئے، کروڑوں سرخ اونٹ ہو گئے۔ یہ کیا بیچتی ہے دنیا کی دولت؟ یہ کروڑوں اربوں خربوں جو نا وہ سب یہیں رہ جاتے ہیں۔ جی ہمارے تو ہوتا ہی کچھ نہیں ہے، مطلب وہ باپ کماتا ہے۔ وہ کسی نے کہا نا کہ یہ مکان میں پہلے کون رہتا، کہ میرے ابا رہتے تھے، اس سے پہلے کون، کہ دادا رہتے تھے، بھائی اس سے پہلے کون کرنا، تو کہنے لگے بھائی تم تو کرایہ دار ہوئے نا، تم چلے جاؤ گے تمہاری اولاد رہے گی، تمہارا کیا ہے اس میں؟ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی تو نہیں ہے نا۔ بالکل۔ ہم لوگ کہتے ہیں اونرشپ کا، ارے کیا اونرشپ ہے بھائی؟ تو 2 فٹ میں 2 فٹ نیچے جاؤں گا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لات چلے گا بنجارا۔ اور یہی مال و دولت جو ہے یہی ہمارے لیے بعد میں بھی مصیبت بن جاتا ہے۔ بچے آپس میں وراثت پہ لڑ رہے ہوتے ہیں، اور اب تو اللہ معاف کرے چونکہ تربیت نہیں ہے تو کورٹ کچہریوں میں بھائی بھائی کے خلاف، بہن بھائی کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں، بیٹا ماں کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے، رسہ کشی شروع ہو جاتی ہے۔ وہ دولت جو بڑی محنت کر کے کمائی تھی وہ فساد کا ذریعہ بن گئی، خونی رشتوں میں فساد کا ذریعہ بن گئی۔ تو یہ چھوٹی بات ہے نا ڈاکٹر صاحب، کس دولت پہ لڑ رہا ہوں کہ کل کا اگلی سانس کا مجھے شیورٹی اس کا اعتبار نہیں ہے، ابھی نیچے گیا تو کیا لے کے جاؤں گا؟ کچھ لے کے نہیں جاؤں گا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ بھائی بڑا سوچیں، اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اور ہر بندہ قیمتی ہے۔ دنیا میں کسی 2 افراد کے فنگر پرنٹ سیم نہیں ہوتے، ہر بندہ یونیک ہے۔ ہمیں نہیں پتا، ایک سٹوری میں پڑھ رہا ہوں، اس بندے کا نام مجھے نہیں پتا،
اس کے ہاتھ بھی نہیں ہے دونوں، اس کے پیر بھی نہیں. ہاں جی آپ نے سنا؟ جی میں نے. اور کتنا بڑا موٹیویشنل اسپیکر ہے وہ، اور کتنے پیسے دے کے لوگ اس کی موٹیویشنل اسپیچ کے سیشنز کو اٹینڈ کرنے کے لیے اپنے آپ کو رجسٹر کراتے ہیں. مطلب اور کیا مثالیں ہمیں چاہیے. تو بھائی اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، اللہ نے محمد مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا امتی بنایا، اور اللہ نے وہ کام ہمارے ذمے ڈالا جو اللہ نے پہلے پیغمبر اور رسولوں کے ذمے لگایا تھا. آج ہم اس کام کے امین ہیں، چھوٹے لوگ نہیں ہیں، ارے بڑے لوگ ہیں. تو ہم اپنے بچوں کو بخدا میں دل سے کہہ رہا ہوں کہ بیٹا یہ مال دولت دنیا جائیداد یہ پڑا رہ جائے گا سارے کا سارا، ضرورت اپنی پوری کر لینا، لیکن اس چھوٹے کام کے لیے. چھوٹا کام کیوں؟ ارے چڑیا، ہم کہتے ہیں ہم نے گھر بنایا، انتہائی ادب سرچ کروں تو چڑیا کہتی میں نے گھونسلہ بنایا، اور وہ زیادہ محنت کرتی ہے، اور اس کی انجینئرنگ دیکھ لیں ذرا. اور وہ زیادہ محنت کا اس کی انجینئرنگ ہم نے اس سے تو اسے مکڑی کو جالا بنتے دیکھ کے تو انسان نے کپڑا بننا سیکھا. شہد کی مکھی کا چھتا دیکھ لیں، چڑیا کا گھونسلہ دیکھ لیں، ہماری انجینئرنگ بیچاری سائڈ پہ رہ جائے گی. ٹھیک، تو ہم کہتے ہیں گھر بنایا، چڑیا کہتی میں نے گھونسلہ بنایا، کہتے ہیں میں بچوں کو کھلایا، چڑیا کہتی، بلی کہتی میں نے بھی بچوں کو کھلا پلا کے اس قابل کر دے کہ جاؤ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جاؤ. یہ بڑا کام نہیں ہے بھائی، اتنا چھوٹا مت سوچو، بڑا سوچو، بڑا سوچو، بڑا سوچو، امت کی سطح پہ سوچو، امت کا درد رکھو دل کے اندر. اور امت میں ہم مسلمان بھی شامل، اور امت میں وہ غیر مسلم بھی شامل جو مسلمان نہیں ہیں، ان تک پہنچانے کی ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر ہے. جب اتنا بڑا سوچیں گے، میں عرض کروں خدا کی قسم اللہ کی ذات بہت غیور ہے، بہت غیور ہے. وہ ہمارے چھوٹے چھوٹے مسائل کو تو ویسے حل کر دے گا. مجھے بتائیں نا، آپ ڈاکٹر صاحب پڑھاتے رہے، ایگزامز لیتے رہے، جس بچے نے 60 نمبر کی تیاری کی ہے وہ بمشکل 40 لے پاتا ہے تو پاس ہوتا ہے. جو 100 کی تیاری کر کے جا رہا ہے 40 تو مسئلہ ہی نہیں. جو اتنا بڑا سوچے گا تو یہ کھانا پینا پیٹ پوجا یہ تو کوئی مسئلہ رہے گا نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ لے لے گا. اور پھر ایک سا مسئلہ اور بھی ہے کہ میں نے کہیں پڑھا، آپ اس کو ذرا ویریفائی کیجئے گا، کہ جب انسان دوسروں کے مسائل حل کرنے میں لگ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مسائل اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے. سبحان اللہ، یہ تو حدیث ہے، کئی مرتبہ پیش ہم نے کی. مجھے صحیح یاد نہیں تھی اس لیے میں نے آپ کی طرف ریفر کر دیا. بخاری شریف کی حدیث سے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس کے بعد میں آپ کو ایک تشریح کروں، وہ بھی دل سے سننے والی بات ہے. حضور فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم، بندہ جب تک اپنے بھائی کی حاجت کو پورا کرنے میں لگا رہتا ہے، بندہ جب تک اپنے بھائی کی حاجت کو پورا کرنے میں لگا رہتا ہے، تب تک اللہ اس بندے کی حاجت کو پورا کرنے میں لگا رہتا ہے. تو تم آج دوسرے کی حاجت کو پورا کرنے میں لگ جاؤ، اللہ تمہاری حاجت اپنے ذمے لے لے گا. اچھا، دوسروں کی حاجت پر حدیث ہم نے وہ بھی سنائی ہے، کھانا، تو نے مجھے کھلایا نہیں، تو نے مجھے پلایا نہیں. ہاں، ارے ایک کھانے پینے کے معاملات کی حاجت کو پورا کرو تو اللہ کی شان کریمی وہ کہتا ہے تیری ذمہ داری مجھ پر ہے، تیرے لیے میں کافی ہو جاؤں گا. اور جو بندوں کی روحانی ضروریات، ان کی آخرت کا معاملہ اس کی فکر میں لگ جائے تو پھر اللہ کی شان کریمی کا عالم کیا ہوگا. اس کو سوچیں، اس کو سوچیں. اگر ہم بندوں کی دنیا سے بڑھ کر ان کی آخرت سنوارنے میں لگ جائیں، ہماری صلاحیت، ہماری محنت، ہمارے وسائل، ہماری ایکسپرٹیز، ہماری کوالیفیکیشن، ہماری اولاد، ہماری نسلیں، ہمارے گھرانے، ہمارے مال و اسباب، اگر اللہ کے ان بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے اور رب کی زمین پر اس کے دین کے نفاذ کے لیے لگ جائیں تو پھر اللہ کی شان کریمی کا عالم کیا ہوگا کہ وہ میرے معاملات کو تو اپنے ذمے لے لے گا نا انشاءاللہ تعالیٰ. وہ بھائی اتنا بڑا سوچیں گے تو یہ جس سوچ میں ہم پڑے ہوئے نا، یہ سوچ تو سائڈ پہ ہو جائے گی ہماری، جس نے آج لوگوں کو پریشان کر رکھا ہے، جس نے آج لوگوں کو ٹینس کر رکھا ہے، جس نے آج لوگوں کو طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا کر رکھا ہے. مجھے اجازت دیجیے گا، رسول اللہ کا غم کیا تھا؟ رسول اللہ کا غم یہ تھا کہ راتوں کو اٹھ کر امت کے لیے دعا ہوتی تھی. رسول اللہ کا غم کیا تھا؟ لوگوں تم جہنم کی آگ کی طرف گرا چاہتے میں تمہیں پکڑ کر کھینچ کر بچانے کی کوشش کر رہا ہوں. اللہ کی قسم یہ غم میرا اور آپ کا غم بن جائے تو جن غموں کو آج ہم نے غم بنا رکھا ہے نا، اپنی صحت برباد تو کر رہے ہیں، امراض میں مبتلا، ٹینشن میں، فرسٹریشن میں، پتہ نہیں کس کس مشکل میں مبتلا. اگر اللہ کے رسول والا غم آپ کا میرا غم بن جائے تو خدا کی قسم جن غموں کو آج ہم غم سمجھتے ہیں، پہاڑ سمجھتے ہیں، وہ کیڑے مکوڑوں سے زیادہ کوئی حیثیت ہمارے لیے نہیں رکھیں گے. بڑا سوچیں، یہ گزارش. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی خدمت خلق سے بات شروع ہوئی تھی، لوگوں کی خدمت کی، سب کچھ کیا، اور آپ جو ہیں وہ لوگوں کے کام آتے تھے. اور جب غار حرا میں آپ جاتے تھے اور وہاں جا کر اسے اعتکاف ہی کہہ لیں، اعتکاف کرتے تھے، یا آپ یہ کہہ لیں کہ مراقبہ کرتے تھے، جب وہاں جاتے تھے تو وہاں بھی ایک ہی غم تھا. وہاں کیا کرتے تھے جا کر؟ بس یہ بیٹھ کے سوچتے رہتے تھے
کہ یہ امت جو ہے، یہ لوگ جو ہیں، یہ اس قدر ذلت میں گھرے ہوئے ہیں، یہ اس قدر جہالت میں پڑے ہیں، اے اللہ ان کا کیا بنے گا؟ رسول اللہ کو غار حرا میں یہی غم کھایا جاتا تھا کہ اس کا کیا بنے گا جب آپ پر وحی نازل ہوئی۔ جی، اور یہ 36 برس کی عمر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول شروع ہو گیا ہے۔ اب یہاں سے ڈاکٹر صاحب ایک اور نقطہ نکلتا ہے جو شاید اگلے پروگرام تک جائے گا انشاءاللہ۔ وہ نقطہ کیا ہے؟ حضور تو خدمت خلق کر رہے ہیں، یتیموں کی کفالت کا بھی اہتمام ہو رہا ہے، بیواؤں کو بھی کھلا رہے ہیں، بوڑھوں کے کام بھی آ رہے ہیں، بچوں کو کچھ تقسیم بھی کر رہے ہیں، کنیزوں کے کام بھی کر رہے ہیں، سیدنا بلال کے پاس بھی جا رہے ہیں رضی اللہ عنہ، چل رہا ہے نا۔ اب حضور کی فکر کیا ہے؟ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ یہ نقطہ اس بات کا ہے، ایک تو آپ نے فرمایا کہ ذلت اور رسوائی میں مبتلا کیوں ہیں، یہ بتوں کی پوجا پاٹ ہوتی ہے، یہ برے کام کیوں ہو رہے ہیں۔ ایک ہے لوگوں کے جسم کا معاملہ، سادہ الفاظ میں کہہ رہا ہوں، ایک ہے لوگوں کی روح کا معاملہ، ایک ہے لوگوں کی اس دنیا کی عارضی زندگی کا معاملہ، ایک ہے لوگوں کی ہمیشہ کی زندگی کا معاملہ۔ اس جسم سے آگے بڑھ کر بھی مسائل ہیں، اس دنیا سے آگے بڑھ کر بھی مسائل ہیں۔ اب جو حضور کی فکر ہے وہ یہ فکر ہے، اور وہ اس خدمت خلق کے لیے ہے کہ اس مخلوق خدا کو ذلت سے نجات کیسے ملے، اس مخلوق خدا کے اخلاق کیسے بہتر ہوں، اس مخلوق خدا کو خالق سے کیسے جوڑا جائے۔ یہ خدمت خلق کا اعلیٰ ترین پہلو ہے جو ہو رہا تھا خدمت کا معاملہ، لیکن اب حضور نے غار حرا میں تنہائی اختیار کرنا شروع کی 36 برس کی عمر سے کم و بیش، اور پھر ہوتے ہوتے وہ وقت آیا کہ اقرأ بسم ربک کی شان کے ساتھ جو ہے وحی کا آغاز ہو رہا ہے۔ ناظرین، اب یہاں سے ایک نیا ٹرن جو ہے خدمت خلق کا آیا ہے، ایک نیا موڑ ہے، راستہ بہت لمبا ہے، دور تک جانا ہے، وقت ختم ہو گیا ہے۔ آج کی حدیث ہدیہ کروا لیتے ہیں، انشاءاللہ اگلا پروگرام زندگی بخیر رہی تو یہیں سے شروع کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کہ خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو زیادہ نفع پہنچانے والا ہو۔ حدیث شریف مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مخلوق خدا کے لیے نفع پہنچانے والا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ناظرین محترم، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ جناب شجاع الدین شیخ اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔